ناظرین کرام، ایک وقت تھا کہ یوکرین سوویت یونین کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ پھر ایک وہ وقت آیا، سوویت یونین ٹوٹ گئی اور یوکرین ان ممالک میں تھا جو سب سے پہلے اس سے الگ ہوئے اور جنہوں نے آزاد ملک کا اعلان کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روس اور یوکرین کے بیچ میں جنگ ہو رہی ہے اور روس مسلسل یوکرین پر حملے کر رہا ہے۔ لیکن ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ روس اور یوکرین کے بیچ میں اس جنگ کا مطلب ہے ایک ہاتھی اور بکری کے بیچ میں جنگ کا ہونا؟ کیسے؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر پوری دنیا کو عسکری قوت کے اعتبار سے ایک لسٹ میں ترتیب دیا جائے تو روس کا دوسرا نمبر آتا ہے، جبکہ یوکرین کا 22واں نمبر آتا ہے۔ روس کے پاس جنگی طیاروں کی تعداد 1511 ہے، جبکہ یہی تعداد یوکرین کے پاس صرف 98 ہے۔ اسی طرح توپوں کی تعداد رشیا کے پاس 7571 اور یہی تعداد یوکرین کے پاس 2040 ہے۔ اسی طرح جنگی ہیلی کاپٹر کو اگر دیکھا جائے تو 544 رشیا کے پاس اور صرف 34 یوکرین کے پاس ہیں۔ رشیا کے پاس فوجیوں کی تعداد 29 لاکھ ہے، جبکہ یوکرین کے پاس صرف 11 لاکھ فوجی ہیں۔ اسی طرح ہتھیاروں والی گاڑیاں رشیا کے پاس 30,122 اور یوکرین کے پاس صرف 12,303 ہیں۔ اور اگر ٹینکوں کو دیکھا جائے تو 12,240 ٹینک رشیا کے پاس موجود ہیں، جبکہ یوکرین کے پاس یہی تعداد صرف 2,596 ہے۔ اور ناظرین، یہ رشیا ایسے ملک کے ساتھ جنگ کر رہا ہے جس کے پاس کوئی نیوکلیئر ویپن نہیں ہے، جبکہ رشیا کے پاس نیوکلیئر ویپنز کی تعداد 6,000 ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ جنگ ایک بالکل مس میچ نظر آتی ہے۔ رشیا کا پلڑا بہت بھاری ہے، جبکہ یوکرین رشیا کے مقابلے میں بہت کمزور دکھائی دیتا ہے۔ آئے ناظرین، اب میں آپ کو یوکرین اور رشیا کی کہانی سناتا ہوں، جو کہ رشتہ داری کے حساب سے ایک مزاحیہ انداز میں بیان کی جا رہی ہے۔ کہانی کا عنوان ہے ہن گل ود گئی یہ مختاریہ۔ یوکرین کی پہلے روس سے منگنی ہوئی تھی، وہ 1991 میں ٹوٹ گئی کہ لڑکا کماتا نہیں۔ اب محلے میں مشہور ہو گیا کہ یوکرین کا امریکہ نام کے ایک مالدار لڑکے کے ساتھ چکر ہے اور وہ جلد ہی نیٹو نام کی رسم کرنے لگے ہیں۔ امریکہ اور روس کی کالج کے وقت کی دشمنی بھی ہے۔ روس نے سمجھایا کہ دیکھ یوکرین، تو میری عزت ہے، امریکہ صرف مجھے تنگ کرنے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، وہ تجھ سے پیار نہیں کرتا۔ پر یوکرین کی آنکھیں تو امریکہ کی دولت کو دیکھ کر اندھی ہو چکی تھیں، تو اس نے جواب دیا، جا پکھڑ جا نہ ہووے تے میرا امریکہ تیرے دند بھن دے گا۔ امریکہ بھی یوکرین کو دلاسے دیتا رہا ہے، میں اپنے برگر دوستوں کو کہوں گا روس سے گیس نہ لیں، یہ بھوکا مر جائے گا۔ روس کی گیس کی ایجنسی ہے نا۔ پر امریکہ یہ بھول گیا کہ روس کا ماما چین ولایت جا کر کافی امیر ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، پت پیسے دی پرواہ نہ کر، بس نیواں نہ ہوویں۔ یوکرین روس کے چچا کی بیٹی بھی ہے، تو اس کو کریمیا کالونی میں ایک پلاٹ دادا کی طرف سے وراثت میں ملا تھا۔ اب روس نے رفع ڈال دیا کہ یہ پلاٹ دادا نے مجھے دیا تھا اور بندے بٹھا کے قبضہ کر لیا۔ یہ پیچھے 2017 کی بات ہے۔ اب یوکرین بڑی روئی دھوئی کہ وے امریکہ اس کنجر کو لو میرا پلاٹ چھڑا۔ امریکہ جانتا تھا کہ روس کے پاس اس کے دادا سوویت یونین کی بڑی میگزین والی بندوق ہے، تو وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ چھوڑو ڈارلنگ، ہم اس کو بھوک سے ماریں گے، تم نیٹو والی رسم تو کرو، پھر اس کو دیکھتے ہیں۔ یہ خبر روس کو پہنچی تو اس نے اپنے 2 چچا زاد کو کہا، یوکرین کے گھر میں 2 کمرے دراصل تمہارے ہیں، کر لو قبضہ، کوئی اچھی نیوی ہوئی میں ویکھ لاں گا۔ پھر وہی یوکرین کا رونا امریکہ کے دلاسے۔ امریکہ بھی کیا کرتا، اس کے برگر دوست کہتے تھے،
ہم روس سے گیس نہ لیں تو باربیکیو کیسے ہوگا؟ یوکرین کیونکہ پھر بھی امریکہ سے یاری بڑھائے جا رہی تھی تو اب سنا ہے روس کہہ رہا ہے ہن میں تینوں چک کے لے جاؤں گا، اور وہ وڈی بندوق لے کے گھر سے نکل بھی پڑا ہے۔ اب تو محلے میں ایک نئی خبر مشہور ہے کہ ہو سکتا ہے جلد ہی روس کا ماما چین بھی اپنی پرانی منگ تائیوان اٹھا کے لے جائے۔ بڑا برا وقت چل رہا ہے جی، اللہ ہر کسی کی بہو بیٹی کو محفوظ رکھے جی، آمین۔